سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں لیکن آج اس کا مطلب جو سمجھے نا تو پھر بڑا لطف آتا ہے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سب سے اولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی کہ یہ مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لوگوں کے نہیں، مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سب سے اولا، یعنی ہمارے سب سے جو قریب ذات جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، 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 سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا
ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون عافیت فرما اے میرے پاک پروردگار جملہ اہل محلہ کی خیر فرما جتنے یہاں کے نمازی ہیں ان کی خیر فرما ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما ان کی آل اولاد کو نمازی بنا اس مسجد کے ساتھ ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرما بچے بچے کو یہاں کا پکا نمازی بنا اے اللہ یہاں پر تلاوت کرنے والوں کی کثرت فرما اس مسجد کا صدقہ اہل محلہ پر خیر فرما اے اللہ اس مسجد کا صدقہ اہل محلہ کے رزق میں برکت عطا فرما صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جو کہ مسجد کے افتتاح کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے میں دعا گو ہوں خلاق عالم جس بندے نے یہ مسجد کے لیے جگہ دی ہے یا بنانے میں تعاون فرمایا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی رونق کو بڑھاتے ہیں اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کا صدقہ اہل محلہ کو نمازی بنائے اور یہاں کے بچے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت عطا فرمائے اللہ کریم اپنا خوف و خشیت عطا فرمائے اور ہم سب کو تلاوت کا ذوق اور سجدوں کی لذت عطا فرمائے ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم علامہ قاری محمد فاروق صاحب عطاری آپ نے مجھے حکماً فرمایا کہ ہمارے بھائی محمد سجاد عطاری صاحب اور آپ کی ٹیم کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور کچھ نہ کوئی سبق سنا کر جائیں اللہ کی توفیق سے میں حاضر خدمت ہوں اور آپ کی خدمت میں سبق عرض کرتا ہوں لیکن آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ ذرا اپنی گفتگو کو بند کریں گے تو میں کچھ آپ کو سنا پاؤں گا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ذرا بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ یہ بچوں کو آپ نے قابو کرنا ہے ایک دو بچوں کو آپ قابو کریں گے تو باقی سب چپ ہو جائیں گے بار والوں کو بھی بٹھائیں اور توجہ کے ساتھ ذرا بیٹھ کے بات کو سماعت فرمائیں دوستان مکرم یہ جو مساجد بنانا ہوتا ہے یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے بخاری شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے آپ نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ فرمایا جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے دوسری حدیث شریف میں ہے من بنا للہ مسجداً صغیراً کان او کبیراً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ فرمایا جو بندہ اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو
اس کی شرط نہیں ہے کہ مسجد بڑی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ پھر تیسری روایت یہ ابن ماجہ شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن کا مفحص قطعۃ، فرمایا جو بندہ مسجد بنائے اور صرف وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد ہو۔ اب یہ سارے حضرات توجہ فرمائیں، چڑیا کا گھونسلہ اتنا سارا ہوتا ہے، اتنی مسجد تو نہیں نہ ہوتی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہیں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو یہ سمجھنی چاہیے، مفسرین نے یہاں پر کلام کیا کہ یہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کا کیا مطلب ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس میں تو ہمارا ایک بچہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر مسجد کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا تو مسجد کے ساتھ اتنا سارا تعاون تو کر ہی سکتا ہے نا، یعنی پوری اینٹ اگر کوئی مسجد کو نہیں دے سکتا، آدھی اینٹ دے دے، آدھی بھی نہیں دے سکتا، اس سے بھی تھوڑا سا تعاون۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر وہ مسجد بنتی دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ بھی ایک تعاون ہی ہوتا ہے اس کا۔ تو اس واسطے یہ جو مساجد ہیں یہ بنانے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب یہ مساجد آئیں گی تو فرمایا جو مؤذن ہوں گے وہ لوگوں کو تلاش کر کر کے مسجد میں سوار کریں گے، اور یہ مسجد قیامت والے دن کشتی کی مثل آئے گی، کشتی بن کے آئے گی، اور اس کشتی کو چلانے والے تمہارے امام ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ مساجد یہ کشتی کی صورت میں آئیں گی اور بیچ میں بٹھانے والے مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے، اور اس کشتی کو چلانے والے تمہارے امام ہوں گے، اور یہ کشتی کدھر لے کے جائیں گے؟ فرمایا یہ اپنے سارے نمازیوں کو بیچ میں بٹھا کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ اتنی برکت ہے مسجد کی، اور صرف مسجد کی نہیں، ساتھ میں امام مسجد کی بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ ساتھ میں مؤذن کی بھی ہے، اور جتنے مؤذن ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب اذان سیکھے نا تو قاری صاحب کے ساتھ مخارج کے ساتھ اذان کو سیکھ لیا کریں۔ بس اوقات اذان دینی نہیں آتی ہوتی، لیکن یہ بھی گل ہوندا بھی جنی دیر میں مرنا نہیں سپیکر میرا ہی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اذان صحیح الفاظ، یہی امام کے لیے بھی یہی بات ہے، اگر اس کو قرآن سے نہیں پڑھنا آتا تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو پچھلے کی کیا ہوگی؟ تو اس کو چاہیے قراءت کے ساتھ قرآن سیکھے اور قراءت کے ساتھ تلاوت کر کے اپنی نماز بھی بچائے اور نمازیوں کی نماز بھی بچائے۔ تو یہ جیسے بات ہوتی چھڈو جی چھڈو پر یہ تو مولویاں دیاں گلاں نے، اللہ نے ہی قبول کرنا ہے، وہی اسے اللہ تے اسے اللہ دے رسول نے سارے قانون دسے نے پتر، ایڈا سوکھا دین ہوندا نا تے جڑا جنت دا بادشاہ سی نا حسین، اونوں کدی نیزیاں تے نہ چڑھنا پیندا، ایڈا ایزی نہ لے دین نو جڑا تو بنائی پھرنا ہے۔ یہ ہمارے لوگ آج کل بڑی عجیب، وہ چھڈو جی چھڈے با پاگا ہی جانا ہے جنت دے وچ، میں کہا کتے جنت تو جگہ نہ ٹر جائیں، تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو، جو قرآن و حدیث میں وارد ہے اس کے مطابق رہو، اپنے قد سے بڑی باتیں نہ کیا کریں۔ بعض لوگ بڑی بڑی بک بک کرتے ہیں، یا فلانا ہے، نماز پڑھنے کی بات ہی ہونا تو بعض کہتے ہیں او جی نماز پڑھنا ہور ہوندا ہے، نماز قائم کرنا ہور ہوندا ہے۔ اب وہ نمازیں تو خود پڑھتے نہیں، بھنگی چرسی نشئی وہ ہوتے ہیں، تو پتہ کیا کہتے ہیں، او یار مولویاں نو تو پتہ ہی نہیں، پڑھنا نماز ہور ہوندا کہ اسی قائم کیتی یا۔ میں کہا یار اگر مجھے شریعت اجازت دے اور ماحول اجازت دے، لوہے دے ڈانگاں پھیرا میں ادھاں دے کمینے بندے نو۔ یار یہ بات امام حسین کو یاد نہیں آئی تھی کربلا میں؟ امام حسین نے تو وہاں پر نماز بھی نہیں چھوڑی اور تلاوت بھی نہیں چھوڑی، تے تو آج جا کے ڈرامے کرنا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں جی، اسی پڑھ دے نہیں تسی قائم، تو کون نہ قائم کرنا والا؟ تیرے کول تو سوردہ قرآن نہیں پڑھ، الحمدللہ نہیں ہوندی، تو قائم کریں گا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ سبھی حضرات؟ میرا انداز ایسا ہی ہے، میں سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں، لوگ چھپ کے ساڑھے کول گل نہیں ہوندی۔ تو اس اب سنو اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے، اور میرے عزیز علماء نے لکھا ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، پڑھنی تو میں نے نماز ہے، مسجد میں آ کے پڑھو یا اپنے گھر میں پڑھو، جماعت مسجد میں واجب ہے، بقیہ پہلی سنتیں اور بعد کی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھنے ہیں، نماز تو میں نے پڑھنی ہے، یہ ہو گیا نماز پڑھنا۔ اور قائم کرنا کیا ہے؟ فرمایا قائم کرنا یہ ہے کہ بندہ اس نماز کو بچائے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھی ہے نا،
تو یہاں نماز پڑھ کے مسجد کے باہر جا کے پھر جھوٹ نہ بولے. یہ ہے قائم کرنے کا مطلب. یہاں سے جب باہر نکلے تو پھر ماں باپ کو نہ ستائے, یہ ہے نماز قائم کرنا. یہاں سے جب باہر جائے تو پھر سود کا کام نہ کرے, اے ہے نماز قائم کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے نماز قائم کرنا کہ باہر نکل لوکاں نوں گالا نہ کڈ. نماز پڑھیے اے پڑھی ہوئی بچا بھی صحیح تو میرا پتر پچا بھی صحیح. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ مطلب ہے نماز قائم کرنے کا. یعنی نماز پڑھی ہے تو پھر تیری طبیعت نمازیاں والی ہونی چاہیے, ڈاکوں والی نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو میرے عزیز بھائی اس لیے نمازی بنے. نماز قرآن مجید کا فیصلہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ جو نماز ہے یہ برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب بندہ نماز بھی پڑھے اور شرابیں بھی پیے, بے حیائی کے کام بھی کرے, ماں باپ کو ستائے, اواڑیاں گواڑیاں نو ذلیل کرے, نہ روزے رکھے نہ نمازاں پڑھے, نہ ہی وہ بندے دے پتراں دا کام ہوئے, تو کیڑی نماز پڑھی ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالخصوص جتنے نوجوان حضرات بیٹھے ہو, یہ آپ کے لیے باتیں ہیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے نماز نہیں پڑھیں گے, بوڑھوں نے بھی پڑھنی ہے. اے بڈھے بندے پھر بھی ترلا کر کے مسیتے آ جاندے جے, ساڈے نوجوان جڑے گلیاں کھلوتے ہر ویلے فیس بک تے واٹس ایپ کھولی رکھ دیو. اللہ دے بندیو اوتھے بہ کے فیس بکاں کھولن نالوں بہتر ہے ایتھے بہ کے رب دا قرآن کھول کے پڑھ. اوتھے جڑا لوکاں دے بوئے تے بیٹھا رہنا ہے, اوتھے بہن تو بہتر ہے مسیتے آ کے رب نو سجدہ کر, تیرے سارے دکھ ختم ہو جان گے. اب سمجھ آئیے نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی نماز پڑھی ہی نا تے ان کم از کم اینک تے پتہ لگے نا بھی یہ نماز پڑھ کے آیا ہے, نہ انہیں کسی تے ظلم کرنا ہے, نہ ستم کرنا ہے, نہ بھیڑاں بھراواں دا حق کھانا ہے, نہ گالاں کڑنیاں نے, نہ چوری, نہ ڈاکہ, نہ بدکاری, نہ کسی دا پانی توڑنا ہے, نہ توڑی چکنی ہے, نہ گنے توڑنے نے. سارے چپ ہو گئے نا, بھی ایک ہی بنیا بھائی. اے جے نماز قائم کرنے کا مطلب تو نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز بچانی بھی ہے. نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز بچانی بھی ہے. رہ گئی بات مسجد کی, آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں کہوں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا, فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرتے ہو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرتے ہو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا. صحابہ کرام نے کہا حضور یہ جنت کہاں ہے دنیا میں, یہ جنت کہاں ہے جس میں سے ہم نے کچھ کھانا پینا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی جو کیاری ہے نا, جنت کا جو باغ ہے جس میں سے تم نے کھانا ہے, المساجد, فرمایا وہ مسجدیں ہیں جو جنت کی کیاری ہیں. یہ میرے نبی نے فرمایا, یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. مسجدیں یہ جنت کا باغیچہ ہے جس میں آ کے ہم نے کچھ کھانا ہے. اچھا صحابیاں تو بھی صدقے جاواں, انہاں پوچھا یا رسول اللہ اے دا پھر پھل کی ہے جڑا اسی کھانا ہے؟ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. تو میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ چار کلمات یہ اس جنت کا پھل ہیں, تو مسجد میں بیٹھ کے کہو گے سمجھو جنت کا پھل کھا رہے ہو تم. میرے بھائی یہ مساجد جنت کا باغ ہیں, جنت کا باغیچہ ہیں, اور اگر کوئی جنت کا پھل کھانا چاہے یہاں کے اللہ کا ذکر کرے, یہاں کے تلاوت کرے, یہاں کے سجدہ کرے, سمجھ لو جنت کے پھل کھا رہا ہے. اچھا کئی بندے چپ کر کے بیٹھے کو سبحان اللہ کہہ لو, خیر ہے جے تانوں کچھ ہو گیا. میں ذہن بنا رہا ہوں تاکہ مسجد آپ نے بنائی, افتتاح کیا ہے, مزہ آ جائے ہر نماز کے وقت پائنتن پاک دے نام دیا 5 صفحہ تا پوریاں ہونا. کیا میں امید کروں چونکہ یہ عشرہ محرم الحرام شریف کا ہے, سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام امام تشنکام امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے ساتھ اس کو نسبت ہے. اور اگر یہ مہینہ دیکھا جائے تو اس کی پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے. تو یہ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ مہینہ. اور حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تو وہ بھی نماز میں تھے, میرے حسین شہید ہوئے تو وہ بھی نماز میں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا میں امید کروں کہ ہم نے اتنی پیاری مسجد بنائی ہے, ہم نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تے ہاتھ بھی نہیں کھڑے کی مولوی نہ وعدہ نہ ہو جائے. اوے سونیو نہ بھی کھڑے کرو تو اے ساڈے اوتے فرض ہے, اے سانو پڑھنی پینی ہے, اور نہیں پڑھنی تے جواب دینا پینا ہے.
اس واسطے نماز پڑھا کریں اور مسجد بن گئی ہے تو اس مسجد کو آباد کریں. یہ تو جنت کا کیاری ہے اور باغ ہے, یہاں سے آ کے پھل کھایا کرو. یہ میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا. گرامی قدر حضرات, مسجد کے حوالے سے ہی بات کروں تو بہت آگے ہے, لیکن قرآن مجید برہان رشید نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد بناتا ہی وہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور قیامت والے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے. یعنی مسجد بنانا یہ بندے کے مومن ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اور میں پہلے بتا چکا کہ ساری مسجد بنانا بڑی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی جگہ بھی دے اور مسجد بھی بنائے اے تو پھر سونے تے سہاگا ہے نا. تو جی اگر کوئی انج نہیں نہ کر سکیا, کسی نے ادھا روڑا بھی دے دیتا نا, دیتا دلوں ہیں, تو میرے رب نے انہوں بھی قبول فرما لینا. ضرور مسجد کے ساتھ تعاون فرمایا کریں. اور جتنے نوجوان ہیں, بالخصوص آپ بوڑھے تو آتے ہی رہتے ہیں, بچوں کو بھی ساتھ لایا کریں تاکہ یہ بھی یہاں پر مسجد میں آئیں اور ان کا دل یہاں پر لگے. اور بہت چھوٹے بچے اور پاگل بندے, ان دو بندوں کو مسجد میں آنا منع ہے. بہت چھوٹے کیا مطلب, جن کو تمیز ہی نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اگیوں میں ٹپنا یا نہیں ٹپنا. یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو تمیز نہ ہو, بیچارہ چھوٹا بچہ. اور پاگل او سائیں چلا مست ملنگ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں پاکی نہ پاکی دا. اور یہ دے ملنگ کئی دن نہ ہوندے ہی کوئی نہیں, اودا ہی پھر دے ہوندے نے. حالانکہ اسلام کئی تنگی دے ملنگ بنے ہوندے جے, چنگے پلے ہٹے کٹے تے 6 مہینے نہ ہوندے نہیں. او ظالما, صفائی نصف ایمان ہے. کیا نام ہے ماشاءاللہ. اے دیکھ لو جی, برکت ظاہر ہو گئی ہے. ساڑھے پائی نے رانا محمد عمران صاحب, وہ ساڑھے پرا نے اعلان کیتا ہے کہ مسجد اندر باہر جنی ٹیل لگنی ہے اللہ دی رضا واسطے میں دیاں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. واہ بھائی واہ. اے ساڑھے رانا صاحب نو اللہ رزق حلال اچ برکت دے وے یار. مزہ آ گیا یار. اے ہوئی نا گل. اچھا اے رانا صاحب, اللہ تو انو خیر و برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اے تشریف رکھو, بہ جاؤ, چھوٹے وڈے سارے تھلے بہو. اپنی گلاں بند کرو پتر, گلاں بند کرو, میں سنا رہا تو انو. سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ. توجہ, بات نہیں کرنی میرے بیٹے, میری بات سنیں, میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. ادھر دیکھیں گرامی قدر حضرات, کتنا فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ رانا صاحب کا دیا ہوا بھی قبول فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ نے انہاں دے انہاں دیاں نسلاں کول نہ مکے, اور انہاں دیاں نسلاں نو بھی اسی طرح اللہ دے راہ دین دی توفیق عطا فرمائے. اور جننے تسی بھرا بیٹھے ہو چھوٹے وڈے سٹیج دے اگے پیچھے, اللہ تعالیٰ سب نو رزق حلال وسیع عطا فرما چھڑے, میری یہ دعا ہے. تو فرمایا مسجد بناتا ہی وہ ہے جو اپنے رب پر بھی ایمان رکھتا ہے اور وہ قیامت والے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے. اب آ جائیے, چونکہ آپ نے جو اشتہار کا ٹائٹل دیا ہے وہ ہے ذکر صحابہ و اہل بیت, تو اگر ان مبارک ہستیوں کا ذکر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا آخرت کی بخشش کے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا. آئیے ذرا میں حدیث سناتا ہوں. پہلی حدیث, نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری سونی اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا, من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. لیکن ادھر آؤ, اہل بیت کہتے کس کو ہیں, یہ بات سننے والی ہے. دیکھیے اہل بیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نبی پاک کی ساری بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں, نبی پاک کی ساری اولاد بھی اہل بیت میں ہے, اور وہ گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں ہیں. یہ ہے اہل بیت کا دائرہ. اے مطلب نہیں ہے کہ تواڈے من پسندیاں شخصیات ہون تے تسی آکھو اہل بیت ہے, باقیاں نو میں نہیں ماندا. او تو کون ہوندا ہے؟ تو اگر باقیاں نو نہیں ماندا, میں تینوں بندہ ہی نہیں ماندا. اہل بیت اطہار میں 3 چیزیں دوبارہ پھر سن لو, توجہ ہے. سب سے پہلے نبی پاک کی ساری بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں. نبی پاک کی ساری اولاد, اور پتہ ہے ساری اولاد کتنے ہیں؟ میرے نبی کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں نبی پاک کی. آج کل کئی ایسے زمانے کے لوگ بھی کمینے ہم نے دیکھے جو نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے, کہتے اسی نہیں مانتے.
میں کہا پتر تو اپنے مسلک دا نام دس، جے میں تیریاں کتاباں چو تینوں نہ وکھاواں تے گل تے کچھ نہ ہوئی پھر اے بھی گل میری نال ہے اور اے ویڈیو بن دی پئی جے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو دیوبندی ہیں، بھابی ہیں، شیعہ ہیں، سانو دے نال غرض نہیں. تو انکار کیتا ہے، تو اپنا مذہب دس. جے تیرے مذہب دیاں کتاباں چو نہ وکھاواں تو پھر گل ہے نا. تو پھر بھی تو نہ مننے تو میں ایک کو آکھاں گا بھی پیو تیرے مان گئے پتر بگڑ گئے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. امت دے تفرقے پیدا کر کے رکھ دیتے. نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ایسے مجھے بتاؤ. 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور یہ بھی سن لو جن گھرانوں پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. اور ایک کون نے؟ آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث، آل علی. یہ سارے وہ گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. تو جدوں آوے نا اہل بیت دی گل ہے، حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے جو بغض رکھے وہ منافق ہے. یہ دا مطلب یہ نہیں صرف 5 تن پاک نہیں، وہ تے ہیں ہی ہیں، آپ باقی بھی ہیں. ہاں جی سنو، یہ دا مطلب ہے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نال بغض رکھے وہ بھی منافق ہے، جڑا تیاں پتراں نال رکھے وہ بھی منافق ہے، اور جڑا سارے گھرانے نال بغض رکھے وہ بھی. یہ ہے اہل بیت. اور سمجھیا بھی کرو، سنی بڑھو. ہن تسی اپنا مذہب بھی سمجھو. اگلی گل صحابہ کرام کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. فرمایا لوگو میرے صحابہ کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. اے میرے نبی نے مثال دیتی ہے، میں پنجابی ترجمہ کراں. فرمایا میرے صحابہ دی مثال ایمان والے تواڈے وچ ایداں ہے جداں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے. وہ شارعی نے حدیث نے آکھے یہ دا کی مطلب ہے؟ ہن سنیا جے ذرا. فرمایا جیڑی ہانڈی وچ لون نہ ہوئے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا، جیڑے سینے وچ صحابیاں دا پیار نہ ہوئے اونوں بھی رب رسول پسند نہیں کردے. جزاک اللہ. یہ دا اے مطلب جے نبی پاک علیہ السلام دی آل پاک دے نال بھی محبت کرو اور نبی پاک دے صحابہ دے نال بھی. اور جدو محبت کریں نا درویخ یہ اپنی پسند دی شخصیات نہیں. حضرت ابو بکر دی الف تو لگ کے تے حضرت امیر معاویہ تک سارے صحابیاں نال تینوں پیار کرنا پینا ہے. اور جدو نبی پاک دی اہل بیت دی گل آوے تے پھر اے نہیں کہ 5 10 12 14 تے تیریاں بریکاں لگ جان. نہیں، پھر اعلی حضرت دا غلام بن کے انج کہنا ہی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. جدو سید نو مننا تو پھر اینج مننا یار. ایک ہی ہویا 2 4 5 10 تے بس بریکاں تے چلو ری علی علی تو بعد چھٹیاں. نہیں، یہ 2 نمبری ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا پیار نہیں ہے. پیار اے وے جڑا سنی تو انو دستا پیا ہے. اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے اور نبی پاک کے صحابہ سے محبت بھی ضروری ہے. 2 حدیثاں ہو گئیاں، جاگدے بیٹھے ہوتے تیسری بھی سناواں آپ حضرات نو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف رہے سب حضرات کی. بیٹے نیچے ہو جائیں، نیچے ہو جائیں، نیچے ہو جائیں، نیچے ہو جائیں. بس تسی نا گل سن لو میری، بڑا دل خوش کیتا تسی. تھوڑی دیر دے وچ تانوں بہت ساریاں گلاں سمجھ آ گئیاں، لیکن یہ حدیث سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام. اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو، جتھے لوگ کی طواف کر دینے نا اس جگہ خانے کعبے دے اندر بن جاندہ ہے نا. فصلا فصاما، اور فرمایا نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو. اوتھے کھڑا ہو کے نا نماز پڑھے تے روزہ رکھے ہے. ثم لقی اللہ، اور نبی پاک نے فرمایا وہیں پر کھڑے اسے موت آ جائے. اے دسو جی ایک بندہ کعبے دے وچ با وضو ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، اور جناب نال او دے روزہ بھی ہے اور کعبے دے وچ ہے، اوتھے ہی مر گیا ہے. دسو اس بندے نو جنت دے وچ جانا چاہیے یا جہنم دے وچ جانا چاہیے؟ دسو سارے. لیکن رکو، نبی پاک نے فرمایا ایویں کسی ال ویکھ کے جنت نہ کہہ دیں. حضور کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا واہ واہ مبغضن لآل محمد قد دخل النار. اے ویکھی بھی اوتھے کھلونا لا اگر میری اہل بیت دے نال بغض رکھے تو سیدھا جہنم دے وچ جائے گا. او جنت دے وچ نہیں جے جا سکدا. جیڑا نبی پاک دے صحابہ دے نال بغض رکھے او بھی جنمی ہے، تے جیڑا نبی دی اہل بیت دے نال بغض رکھے او بھی
जहनमी है। ये जड़े बाज होंगे ने ऐ जी मैं ते अली दा मलंग हाँ, तो मैं क्या अबू बकर दा मलंग तेरे अबू जी ने बनना है? मैनू दस ना तू की शै की है? बाज मैं नौकर सहाबा दा ते अहले बैत दी नौकरी तेरे बेबे करनी है? बंदे दा पुत्र बन ते अपना अकीदा सेट कर। नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? हो भी जाओ तो टेंशन नहीं, गल खरी है। समझ आ रही ना, गल खरी है। अब बस औकात लोग जनाब अली सुरां दे शौकीन ते सज्जा खबा, साडे कोलो माल को नहीं, साडे कोल सीधा सीधा माल जे। जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझो। जेड़ा बंदा सहाबा नाल मुहब्बत करे और अहले बैत नूं छड्डे ओ भी, ते जेड़ा अहले बैत नाल मुहब्बत करे सहाबा नूं छड्डे ओ भी, सुन लो तुसी कदी जन्नत च नहीं जाना। दोनों घरां नाल प्यार करोगे तो अल्लाह ने राजी होकर तुहानूं जन्नत अता फरमाउणी। खबरदार खबरदार खबरदार, नबी पाक दे किसे सहाबी दा कदी बुग़्ज़ दिल विच ना रखी, और नबी पाक दी अहले बैत दा बुग़्ज़ कदी दिल दे विच। ऐ मैं तुहानूं दावत फिक्र दे के जांदा पिया। और हदीस तीसरी मैं तुहानूं सुना दित्ती है। जागदे बैठे हो तो चौं यारां दी चौथी सुनावां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे के फरमाया। आप फरमाउंदे ने असहाबी कन नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारियां दी तरह ने। मेरे सहाबा क्या ने? सितारियां दी तरह। और अगे जड़ी गल की है बड़ी तवज्जो तलब है। ये गल करके फरमाया फाबे अय्यहिम इक्तदईतुम इहतदईतुम, फरमाया किसी एक सहाबी के पीछे भी टुर पाओगे तो तुसी कामयाब हो जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो मिशकात शरीफ की शरह की थी ना, वो जो ये हदीस आई तो आपने बड़े कमाल की बात इरशाद फरमाई। तवज्जो रखिया जे जरा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं नबी पाक ने अपने सहाबा नूं सितारे क्यों आख्या? फरमाया सितारे भी उच्चे होंदे ने ते सहाबी भी सारे ही उच्चे ने। नंबर 2 फरमाया सितारे भी सारे नूर वाले ने ते नबी पाक दे सहाबी भी सारे हिदायत दे नूर वाले ने। समझ आ रही है? तीसरी बात फरमाया जड़े सितारे होंदे ने एक किसी जगह ते एक, किसी ते 2, किसी ते 5 5 7 7 10 10 झुरमट हुंदा है। फरमाया इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने किते अबू बकर है, किते उमर है, किते 5 तन पाक, किते 4 यार, किते अशरा मुबशरा, किते ओ जंगे बदर आले। फरमाया सितारियां दे नाल तशबीह इस वास्ते दिती है। हुण समझ आई आप रात नूं कोई नहीं। ये है चौथी हदीस। आओ 5 तन पाक दी 5वीं सुनावा। टाइम बताएं भी मुझे? जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट और आपके साथ कलाम करूंगा और ये 7-8 मिनट आप इंशाल्लाह 2-3 हदीसां होर सुन लैनियां ने। जे जागदे बैठे हो तो सुभान अल्लाह फरमाओगे प्यार दे नाल। समझ आई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं मासलो अहले बैती कमासल सफीनत नूहन फमन राकिबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा फकद गरक। फरमा लोगो मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती दी तरह है। फरमा जेड़ा बंदा उस कश्ती च बह गया वो बच गया, जेड़ा नहीं बैठा गर्क हो गया। और जिन्हें मेरी अहले बैत दे नाल मुहब्बत की थी समझो उस कश्ती च बह गया, और जिन्हें नहीं की थी समझो कश्ती दे विच बैठा। अच्छा यार रुको, तुहानू एक होर सवादी जी गल सुनावा। नबी पाक ने अपनी अहले बैत नूं कश्ती आख्या है। अहले बैत नूं की आख्या है? कश्ती। सहाबा कराम नूं सितारे आख्या है। ये क्यों आख्या है? अज भी तुहाडा कोई बंदा नेवी दे विच काम करदा है ना, आ जिहड़ी समंदर दी फौज हुंदी है, ते तुसीं उहनूं पुछ सकदे हो समंदर दीयां जिन्नियां कश्तियां जिन्ने बहरी बेड़े ने ना, ये जदों चलदे ने ते ये मंजिले मकसूद तक किवें पहुंचदे ने? ये आसमानां दे सितारे वेख के पहुंचदे जे। तुहाडा कोई बंदा हुण भी तसल्ली कर लो। ये मैं तुहानूं इस तों आख्या है नबी पाक दी हदीस सुन ते दोनों घरां नूं मैं आख्या सी नाल रखना है। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा ये सितारे ने, मेरी अहले बैत एक कश्ती है। नबी पाक ने दोनों को वो मकाम दिता है कि एक दूसरे तो बगैर गुजारा नहीं। फरमाया अहले बैत ना मुहब्बत करके कश्ती बह जा, लेकिन जे चाहना तेरी कश्ती किनारे लग जाए तो फिर सहाबा नूं वेखदा रहा सितारे आल, तेरी कश्ती किनारे लग जाएगी। जेड़ा फकत सितारे वेखदा रहा उन्हें भी डुब जाना है, ते जेड़ा कल्ला कश्ती बैठा उन्हें भी मंजिल ते नहीं पहुंचना। मंजिल ते उन्हें जाना है जेड़ा कश्ती दे विच भी बवे ते तारियां नूं भी वेखदा रहे। हुण समझ आई आप सभी हज़रात नूं?
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دے نال بھی محبت کرنی ہے اور آپ دی اہل بیت دے نال بھی محبت کرنی ہے. حدیثاں ہو گئیاں 5 جاگ دے بیٹھے ہو تو 6ویں بھی سناواں. ادھر ویکھیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول پوچھا گیا او بیٹھا منڈیا اوئے بیٹھا تھلے اگے جگہ ہے کدھر نسا ہونا ہے بیٹھا تھلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول پوچھا گیا حضور تہاڈی اہل بیت او دے تے افراد کافی سارے نے آ جڑے میں تانوں گنائے نے. فرمایا اہل بیت وچوں سب تو پیارا کون ہے؟ سب تو پیارا کون ہے؟ تو میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ذرا غور دے نال سنیا جے. آپ نے فرمایا مینوں جڑا پیارا ہے فرمایا الحسن والحسین. فرمایا سارے ہی چنگے نے لیکن جڑا سب تو پیارا ہے وہ ایک امام حسن نے ایک امام حسین نے. یہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس تو بھی پیارے سن کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ یہ آپ دی اولاد پاک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیا جے ساری کائنات دے وچ جے دی بھی نسل چلی ہے نا او دے پتر تو چلی ہے. میرے نبی دی جڑی نسل چلی میرے نبی دی اس مبارک تھی تو چلی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ نبی پاک علیہ السلام نو اس واسطے بھی حسنین کریمین بڑے پیارے سن. میرے عزیز دوست اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی ساری اہل بیت دے نال پیار کر پر جنہاں دی خصوصی محبت ہے وہ امام حسن و حسین نے. لیکن اے سنی نو ہی اعزاز حاصل ہے کہ امام حسن دا بھی ذکر کردا امام حسین دا بھی. کئی لوگ دیکھو امام حسین دا جلوس کر دے کدی امام حسن دا بھی کڈیا ہونا بولو تو کدی پوچھی نہ بھی کیوں نہیں کر دے. امام حسن وڈے بھرا نے امام حسین دے امام حسین چھوٹے نے. یہ گل سمجھن والی تو ہے نا انہاں گلاں نو سمجھو کیوں نہیں کر دے. او بھائیاں نو امام حسن نو نال بس لئی پھر دے نے ماندے وہ بھی کوئی نہیں. ایک سنی ہے جڑا امام حسن نو بھی ماندا تے امام حسین نو بھی ماندا ہے. لو جی کنیاں حدیثاں ہو گئیاں 6. اے جی ہن 7ویں حدیث ہوندی پئی جے تے آخری حدیث اے سنا کے میں تواڈے کول اجازت منگاں گا. اور یہ ساری جڑی میں گفتگو کیتی ہے نا مسجد والے موضوع تو بعد یہ او دا نچوڑ ہے تواڈے سامنے اینو ذرا یاد رکھنا ہے تسی. میرے نبی پاک نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. فرمایا لوگو جس بندے نے میرے نال محبت کی تھی اگن دے چلے آیا جے جس بندے نے میرے صحابہ نال محبت کی تھی جس بندے نے میری اہل بیت دے نال محبت کی تھی جس بندے نے میریاں بیویاں جڑیاں ایمان والیاں دیاں ماما نے انہاں دے نال محبت کی تھی اور انہاں ہستیاں دے خلاف نہیں کدی زبان کھولی بس محبت کردا رہیا ہے. حضور فرماؤندے نے جنت دے وچ جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال محبت کرن والے بندیاں نے بھی ہونا ہے. لو جی اے حدیث پاک اگر آ جائے نا سارے دنیا دے فرقے فرقیاں مک جان گیاں تو انہوں پتہ چلے گا سچا ہے تے سنی مذہب سچا ہے. کتنا پیارا فرمان ہے میرے نبی دا سارے روڑے ہی مک گئے. نبی پاک نال بھی پیار کرنا ہے صحابہ نال بھی اہل بیت نال بھی نبی دیاں بیویاں نال بھی سب دے نال محبت کرنی ہے. تے حضور نے فرمایا کی ہے فرمایا قیامت والے دیہاڑے جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے اس غلام نے ہونا ہے. کیا میں امید کراں جننے میرے بھرا بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام دے نال آپ دے صحابہ اہل بیت اور آپ دیاں بیویاں سب دے نال محبت فرماؤ گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن آ جاؤ اگلی بات. ایتھے امام صاحب قاری سجاد صاحب ہی نے جی ماشاءاللہ. تانوں پتہ ہے قاری سجاد صاحب دا تعلق ہے دعوت اسلامی دے نال اور دعوت اسلامی جڑی ہے بھائن اے تواڈے ہی تعاون دے نال ہے. تسی بھرا پہلوں بھی تعاون کر دیو ہن بھی امید شمید رکھیے. چلو شکر الحمدللہ. جدوں بھی کوئی موقع آوے نا دعوت اسلامی نہ تعاون فرمایا کرو اجتماع تے بھی جایا کرو قربانی دیاں جانوراں دیاں کھلاں بھی دیا کرو عشر بھی دیا کرو اور یہ مسجد نہ سونیو آباد کرو. مسجدہ بنانا کمال نہیں ہے آباد کرنا بہتا کمال ہے. سمجھ آئی؟ مسیتاں چاہو اپنے بچیاں نو نال لے کے آؤ بالخصوص جڑے جوان بچے نے وہ تو ہر نماز ٹائم آخ میں تینوں مسیتے ویکھا میں تینوں دسدا پیا اینج پیو اگر یار پیو محنت کرے او دا پتر اگر ڈاکٹر بن سکتا ہے تو اگر پیو محنت کرے تو دا پتر نماز ہی نہیں بن سکتا. انہوں بناونا چاہیے ہے. پتہ نہیں یار ساڈا مسئلہ کیا ہے اس واسطے سانو چاہیے پائن اسی نمازی بنیے
اور ادھر ویکھو آخری گل کراں کر لواں جی کر جیڑیاں ادھر میرے ال ویکھو کاکا ادھر ویکھ جیڑیاں کو ماڑیاں موٹیاں نیکیاں کر دیو نہ سنیا بچایا بھی کرو تسی مینوں یہ دسو فریج او دے وچ بندہ دودھ رکھ دے وے فروٹ رکھ دے وے آٹا رکھ دے وے سالن رکھ دے وے تے او دا بوہا کھلا چھڑ دے وے یہ دسو بھی وہ ہر چیز صحیح بچ جائے گی کیوں فریج دے وچ رکھیا ہے فریج دے وچ رکھیا ہے دروازہ کھلا بزرگو اللہ تانوں جزا دے وے وجہ ہے کہ دروازہ کھلا رکھیا ہے پتر جے نیکیاں کرنا ہے نا تے گناہ والا بوہا نہ کھول انہوں بند کر لے تاکہ کو تیریاں نیکیاں بچ جان ایک پاسے اسی وہ کرنے ہیں دوے پاسے گناہاں دے بوہے کھلے نے یار ہیں ہن ویکھو نا ایک بندہ ایتھوں نماز پڑھ کے باہر جُتی کسے دی چوری پا کے چلا جاوے ہن آیا تے نماز پڑھنا ہے کنا وڈا جرم انہیں کیتا ہے آپو جانو حاجی صاحب بن کے نماز پڑھ کے چلا گیا تے جاندا چونا بھی لائی جاندا ہے جاندی کر یار ایندیاں چھوٹیاں حرکتاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں اے نکے نکے گناہاں تو بچو اللہ تعالیٰ ساڑیاں نسلاں نو بھی حضور دا عشق عطا فرما چھڑے دعوت اسلامی دا مدنی چینل ہے انہوں بھی ویکھیا کرو جننے پر آؤ میری طرفوں سب نو السلام علیکم جزاک اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام حیینا ربنا بالسلام و دخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذل جلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم اجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا خیر القادرین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا اللہ پائی سجا سب نے جو محفل سجائی سنو قبول فرما یا اللہ ساڑی سب دی بخشش فرما ساڑے سب دے والدین دی بخشش فرما دے یا اللہ جڑے تنگ دست نے تنگ دستی دور فرما دے یا اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما دے جنہ اس مسجد نو تعمیر کیتا ہی ساڑا لیا جو حصہ ملا رہے ہیں جو ملان گے سب دا قبول فرما لے یا اللہ ساڑے کرانچ رحمتاں برکتاں دیاں دا نزول فرما دے یا اللہ اس بستی دوتے ہر طرح دی رحمت دا نزول فرما تمام فتنے فساد تو محفوظ فرما اے نہ دے اندر محبت اتفاق اتحاد عطا فرما یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائی اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.